کہ بیت اللہ کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ اس میں سے ابھی جو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، اس دروازے والی جو دیوار ہے، یہ دیوار بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آئی، اور پھر دروازے کے ساتھ جو حجر اسود ہے، حجر اسود والی جو دیوار ہے رکن یمانی تک، یہ دیوار بنو مخزوم اور بنو تیم کے ذمے میں آئی، اور پھر جو حتیم والی طرف ہے، حتیم والی دیوار یہ بنو اسد اور اس کے ساتھ چند قبیلے تھے، ان کے ذمے آئی۔ اور پھر جو بیت اللہ کا دروازے کے مخالف سمت میں دیوار ہے، جیسے یہ دروازے ہیں، یہ پیچھے دیوار ہے، دروازے کے مخالف سمت میں جو دیوار ہے وہ بنو جمح اور بنو سہم کے حصے میں آئی۔ اب قریش کے لوگوں نے یہ تو تقسیم کر لیا، لیکن اب بیت اللہ کی پرانی دیواروں کو گرائے کون؟ اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ قریش نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک ہوتے دیکھا تھا، جو بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ابابیل بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ ہلاکتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے اب کوئی ہمت کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کی دیوار کو گرائے۔ تو یہی ولید بن مغیرہ یہ آگے بڑھا اور کدال لی، اور بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر اس نے دعا کی اور اللہ سے کہا اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ میرا اس کو گرانے سے صرف خیر کا ارادہ ہے، یعنی میں کوئی شر کا ارادہ لیے نہیں ہوں تیرے گھر کو گرانے کے لیے، بلکہ خیر کا ارادہ ہے۔ اور وہ خیر کا ارادہ کیا تھا کہ اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو تعمیر کیا جائے۔ تو اس نے ولید بن مغیرہ نے اس بیت اللہ کی جو حجر اسود والی دیوار ہے اس دیوار کو گرانا شروع کیا کدال لے کر۔ اب قریش پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ تو ڈر رہے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو وہ پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ولید کو کوئی نقصان نہ پہنچا تو پھر ہم بھی اس میں حصہ لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ولید پر کوئی آسمانی آفت آ پڑی پھر جتنے پتھر اس نے نکالے ہیں ہم دوبارہ وہی لگا دیں گے۔ تو اب ولید نے وہ کدال لے کر پتھر نکالے بہت سے۔ پہلے دن تو قریش اس کے قریب نہیں گئے، پھر رات کو جب شام ہو گئی انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں صبح تک ولید کا کیا حال ہوتا ہے، اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو پھر اس کی مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں، اور اگر اچھے حالت میں نہیں ہے پھر ہم اس کے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ بہرحال جب صبح کو دیکھا تو ولید پھر کدال لے کر آیا، ولید بن مغیرہ، اور وہ اچھی حالت میں تھا۔ اس پر قریش کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تعمیر پر راضی ہیں۔ صبح کو پھر سب نے اس کی بیت اللہ کی جو پرانی دیواریں تھیں وہ دیواریں انہوں نے اکھاڑی، اور پھر اپنے اپنے حصے کی تعمیر میں شروع ہو گئی۔ پھر جب تعمیر وہاں تک پہنچی جہاں بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑے شرف کی بات تھی، بہت بڑی عزت اور مرتبے کی بات تھی، تو وہاں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا جب وہاں تک تعمیر پہنچی تو اس وقت کیونکہ ایک طرف کی دیوار یہ بنو مخزوم اور بنو تیم کی ہے، جو حجر اسود والی وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف جو دیوار ہے ابھی جو بیت اللہ کا دروازہ ہے یہ دیوار یہ قریش یہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے ذمے ہے۔ اب جب حجر اسود کو نصب کون کرے، اس میں بنو عبد مناف اور بنو مخزوم کا سخت آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ اچھی بلی تعمیر چل رہی تھی، ان کے آپس میں بہت سخت اختلاف ہو گیا، 3 سے 4 دن ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوتی رہی، پھر آخر یہاں تک بات پہنچ گئی کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور انہوں نے کیونکہ اس وقت قریش کا یہ عمومی رواج تھا کہ جب بھی کوئی لڑائی کے لیے کوئی مضبوط کسی عہد کرتا تھا تو ایک خون کا پیالہ منگوایا انہوں نے، اس میں اپنے ہاتھ ڈالے اور یہ عہد کیا تو اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ یہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کی فضیلت ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، اس وقت تک لڑیں گے۔ بہرحال لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیچ میں قریش کے کچھ بزرگ بڑے آدمی وہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے آپس میں ان کی صلح کروائی، اور صلح یہ کروائی کہ آپ اس بات پر، یہ ایک قرہ کی صورت ہے کہ جو شخص ابھی باب شیبہ سے جو شخص داخل ہوگا اس شخص کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، اس کو اپنا فیصل بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ صبح کو جو باب شیبہ سے داخل ہوگا سب سے پہلا شخص اس کو ہم اپنا فیصل بنا لیں گے، حکم بنا لیں گے۔ تو قریش نے دیکھا کہ اس دروازے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے، تو ان کے جو سردار تھے سب سے بزرگ آدمی، انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم اپنا فیصل مانتے ہیں،
اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صفات دی تھی کہ ایک طرف اپنا قبیلہ ہے، دوسری طرف مخالف قبیلہ ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام کو سچا اور صادق اور امین مانتا ہے اور آپ کے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ کچھ دیر قبل آپ ہی کے قبیلے سے لڑائی کے لیے تیار تھا۔ اللہ نے کیسی صفات دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اب فراست دیکھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جھگڑے کو جب معلوم کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر جب لائی گئی تو اس چادر میں آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا اور چادر کے چاروں کونوں پر ان چاروں سرداروں کو، ان جو قبیلوں کے سردار تھے، ان کو کہا، تو ان سرداروں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا اور اٹھا کر لے گئے جہاں وہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں نصب کر دیا۔ ایسے اللہ کے نبی نے اپنی فراست کے ساتھ فیصلہ کیا کہ سارے جھگڑے کو اور آپس کے دلوں کی میل کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حجر اسود کی کتنی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ حجر اسود کی ایسی فضیلت ہے کہ سنن کبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے، اللہ کے، اسی طرح معجم کبیر میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر اسود ایسا پتھر ہے، زمانے جاہلیت کی گندگیاں اگر اس تک نہ پہنچی ہوتی تو یہ ایسا پتھر تھا کہ جو بھی بیمار شخص آ کر اس پتھر کو ہاتھ لگاتا اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جنت کی کوئی چیز نہیں سوائے حجر اسود کے۔ ایک حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے جو زمین پر اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور حجر اسود کو خطاب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اگر اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ یہ ایسا پتھر ہے، آپ علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے، قیامت تک جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں یہ چاہت ہے، اس کی خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ لے جائے، میں بھی اس پتھر کا بوسہ لوں۔ ایسا یہ عظیم پتھر ہے، اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا۔ اب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔